آج ایک بڑی تشویشناک چیز ہوئی ہے ذریعہ، مجھے لگتا ہے شاید میں کہہ لوں اس بات کو، covid.gov جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جو کووڈ کے حوالے سے اپڈیٹس دیتی ہے، انہوں نے جو آج ایک ورلڈ میپ لگایا ہے اس میں جموں کشمیر کو انہوں نے انڈیا کا حصہ دکھایا ہے۔ رہانا پالیسی اپنانا ہوگی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، گزشتہ 2 ہفتوں سے صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چلی ہے، چاہے وہ LOC کی ہو یا پھر مقبوضہ کشمیر کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب پاکستان کو بھی جارحانہ ذرا اگریسو پالیسی کی طرف جانا ہوگا؟ صورتحال بنانا جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ مودی کو ایک اور ایکسکیوز مل جائے گا، اور وہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا اور ان کا جو عسکری طاقت کا کمپیریزن ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں بہتر یہی ہے کہ اپنی جو ڈپلومیٹک آفنسیو ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے، لانچ کیا جائے، لیکن اگر وہاں سے کوئی جاریت ہوتی ہے تو اس کا جواب تو پاکستان منہ توڑ جواب دے۔ NBC آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو اس ہفتے 2 صدمے ہوئے، بڑے صدمے کشمیر کے حوالے سے۔ میرے ناول کا ایک کردار اعجاز نائکو شہید ہو گیا، اس کو گھیر کے مارا گیا، اس کے ہاتھ پیر اپنی ماں سے ملنے گیا تھا وہ، اور کھانا کھاتے ہوئے اس کو پکڑا گیا، اس کے ہاتھ پیر باندھے گئے اور پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی اس نے اور کہا مارو مجھے، اور پھر اس کو بسٹ مارا گیا اس کو۔ پھر دوسرا لڑکا ہمارا اشرف شہرائی صاحب، بہت بڑے لیڈر ہیں تحریک حریت کے، ہمیں خیال علی گلانی صاحب کے برابر کے ہوں گے، ان کے بیٹے جنید کو شہید کیا گیا اسی انداز میں۔ وہاں وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، بے رحمی سے مار رہے ہیں، اور ایک کو نہیں مار رہے، ان کے ساتھ 4 پر شہید ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ گھروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے پرائم منسٹر نے جو ٹویٹ کیا 14 گھروں کا، وہ 12 گھنٹے پہلے میں اپنی فیس بک پر لگا چکا تھا تصویروں کے ساتھ۔ تو ہمارا دفتر خارجہ بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اخبارات میں آنے کے بعد، تو پھر وہ ٹویٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے وزیر خارجہ صاحب بیٹھ کر ایک خط لکھتے ہیں، جناب علی السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، RSS کر رہی ہے۔ RSS مسئلہ نہیں ہے، میں راجہ صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا کہ دنیا کو نہیں پتا تھا، جرمن دانشوروں نے RSS پر آرٹیکلز لکھے ہیں، ایکولائز کیا ہے نازنوں کے ساتھ، اس کو ایسے لوگ موجود ہیں، کتابیں ہیں اس کے اوپر، اس پر فلمیں بنی ہوئی ہیں RSS کے اوپر۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی کہانی نہیں ہے، بہت پرانی کہانی ہے یہ، اور یہ تقسیم کے بعد کی کہانی ہے، آزادی کے بعد کی۔ بالکل صحیح کہا، ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا، ہم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اس وقت، ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا، اور بالکل معیشت اور ریاست اور کمزوریاں، اپنی کیپیسٹی ہمیں شو کرنا ہوگی، تھوڑا سا اگریسو ہماری ہونا ہوگا، کم سے کم کمرے سے باہر نکلنا ہوگا ہم کو، کم سے کم کمرے سے باہر نکلیں، صحیح صحن میں تو آئیں، تو غیر ملکی لوگوں سے ملیں، جا کے بتائیں کیس کیا ہے۔ ابھی تو OIC بھی کہتی ہے بھائی بڑا ہمیں افسوس ہو گیا، خالی افسوس، مطلب اعلان جنگ نہیں، لیکن کم سے کم دشمن کے سامنے آ کر ضرور کھڑے ہو جائیں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ۔ مونا، اعلان جنگ جب ہوگا جب وہ جنگ کرے گا، اعلان جنگ تو وہ جنگ شروع کر رہا ہے، وہ روز فائرنگ کر رہا ہے، روز کبھی بلوچستان میں کر رہا ہے، کبھی کشمیر میں کر رہا ہے۔ مونا، دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی جتنی اچھی کوریج ملی تھی جب سے کووڈ والا معاملہ شروع ہوا ہے، تمام چیزیں کافی حد تک سبسائڈ ہو گئی ہیں۔ اب پاکستان کی طرف سے جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سرخیوں میں آئیں، کشمیر کے حوالے سے دوبارہ جو بھارت کا بھدا چہرہ ہے وہ دنیا کے آگے ایکسپوز ہو، اور انٹرنیشنل میڈیا، کیونکہ پاکستان کی یہ بات درست ہے، اور ویدر آئی لائک اٹ اور ناٹ، لیکن اگر پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے ہیں یا وہ کوئی جا کر بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اسے بے پناہ کوریج دیتا ہے۔ یہ بات ہم سب نے دیکھی ہے جیسے پہلے نظر آئی، لیکن یہ بات ضرور ہے UNGA پرائم منسٹر کا بڑا ہسٹورک خطاب تھا، اس کے بعد سے حکمت عملی ایبسنٹ نظر آئی، یعنی کہ ایک خطاب ہو گیا، بٹ دس از ناٹ اٹ، یہ تو شروعات تھی، اس کے بعد سے آپ نے مزید اس کو آپ نے آگے لے کر چلنا تھا، مزید اس کو اٹھان دینی تھی، لیکن وہاں کے بعد سے ایک سٹیل میٹ نظر آیا۔ ابھی بھی اس وقت جو شہریار آفریدی صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے اتنے اسٹالورٹ فخر امام، ان کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے، کیا ان سے بہتر چوائس نہیں تھی گورنمنٹ کے پاس؟ میں کہنے کا مقصد یہ، میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ہم وہاں پر جا کر کوئی اشتعال انگیزی کرتے ہیں، بالکل ہمارا اگر آپ سائز دیکھیں ملیٹریلی تو بھارت سے ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک آفینسو لانچ کر کر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم
ٹھیک رہیں گے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, آئی ایڈمٹ دس. لیکن ہم ڈیفینسو بہت اچھا کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی 2019 میں بھی 27 فروری کو کر دکھایا ہے. کہنے کا مقصد یہ ڈپلومیٹک اوفینسو ایک تو ہم لوگوں نے اپنا دوبارہ سے ری اسٹارٹ کرنا ہے. کووڈ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے جیسے بیک برنر میں چلی گئی تھی. کس نے روکا تھا؟ بالکل, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ریاست بہت سارے کام کر سکتی ہے. کورونا کا معاملہ بھی ساتھ دیکھنا ہوگا. اور ہمیں آج ایک بڑی تشویشناک چیز ہوئی ہے سریاب, مجھے لگتا ہے شاید میں کہہ لوں اس بات کو. covid.gov جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جو کووڈ کے حوالے سے اپڈیٹس دیتی ہے, انہوں نے جو آج ایک ورلڈ میپ لگایا ہے اس میں جموں کشمیر کو انہوں نے انڈیا کا حصہ دکھایا ہے, جس کی وجہ سے بھارت کے کچھ صحافی اور جتنے ان کے لوگ جو ٹویٹر وغیرہ پر ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. اور ہماری طرف سے اس کا ابھی تک یقینی طور پر یہاں تک کہ موسم کا حال احوال بھی اب بتانا شروع کر دیا. رضا رومی صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو ویری کوئکلی. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ ساری جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں, مختلف نکات جو اٹھے ہیں, وہ ایک بڑی مصیبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور وہ مصیبت یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ کلیئر ہی نہیں ہے, واضح ہی نہیں ہے. جو 5 اگست کے واقعے کے بعد جو کہ سرپرائز تھا پاکستان کے لیے, ابھی تک ہم اس کا کوئی مؤثر یا کوہیرنٹ جواب نہیں مرتب کر پائے. ٹویٹس کرنے سے اور آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے سے جو پہلے کیا گیا, یہ سب اچھی میڈیا میں اٹینشن تو ملتی ہے ڈومیسٹک آڈینس کو, لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہماری ڈپلومیسی کا بھی فیلئر ہے. جو کشمیر کمیٹی کی بات کی مونا نے, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا جو انتخاب ہے اس سے آپ کوئی خاص توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی رول ادا کریں گے. اور تیسری یہ بات ہے کہ جو بڑی پاورز ہیں, جو مسلمان ممالک ہیں, وہاں پر ماں سوائے 2 یا 3 کے کوئی ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے. اب یہی سوچنا ہے ہمارے دفتر خارجہ کو, ہمارے وزراء کو, ہماری کیبنٹ کو, کہ وہ کس طرح سے یہ پانچا پلٹ سکتے ہیں. کیونکہ اتنے سال ہم نے کشمیر کا ہونا بچپن سے, اور وہ شعر ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا. تو یہی والا عالم میں اس وقت کے سب کچھ